السلام علیکم جی، ایڈوکیٹ برہان خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں تمام ویورز خیر وافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، قانون شہادت کا ہم نے آرٹیکل 3 کو پڑھا، اس میں ہم نے کمپیٹنسی کا ذکر کیا کہ کون بندے جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ٹو ٹیسٹیفائی ہیں، کون بندے اہل ہیں گواہی دینے کے۔ آج ہم یہ پڑھیں گے، یہ آرٹیکل 4 to 15 ہے، ہم اس کو 2 پارٹس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو اس کا یہ ہے کہ کون سے ایسے آفیسز ہیں یا کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جو ہے وہ کورٹ میں آ کے اس کے متعلق جو ہے گواہی دیں۔ قانون ان کو ایگزیمپٹ کرتا ہے، ایسے لوگوں کو سم آفیسز ہیں، ان لوگوں کو ایگزیمپٹ کیا گیا ہے کہ اگر یہ ان کے بارے میں کوئی چیز جانتے بھی ہیں تو یہ جو ہے کورٹ میں ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کے متعلق جو ہے وہ آ کے گواہی دیں۔ تو آرٹیکل 4 کو ہم ڈسکس کریں گے۔ آرٹیکل 4 ہے کہ ججز اینڈ دی مجسٹریٹ No judge or magistrate shall accept upon special order of some court to which he is subordinate be compelled to answer any question to his own conduct in court as judge or the magistrate۔ کوئی بھی جج اور مجسٹریٹ جو ہے اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا تا وقت یہ کہ کوئی جو ہے اس کی جو ہائر اتھارٹی ہے، فرض کیا کوئی اس سے اگلی عدالت ہے، اس کا جس کی وہ کورٹ سبارڈینیٹ ہے، اس کو کمپیل نہیں کرتی کہ وہ آگے اس کے متعلق جو گواہی دے جو اس نے کنڈکٹ کیا ہے، بینگ اے جج، بینگ اے آفس ہولڈر، اس نے جو کنڈکٹ کیا ہے تو اس کے متعلق جو ہے جب تک کہ کسی ہائر اتھارٹی کا حکم نہ آئے تب تک اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں آ کے اس کے متعلق گواہی دے۔ اور ایز اینی تھنگ وچ کیم ٹو ہز نالج in court as such magistrate, but he may examine as the other matter which concerned in his presence whilst he was so acting۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر وہ اس طرح کے معاملات سے، اس طرح کے جو فیکٹس ہیں اس کو جانتا ہے، جب تک کہ وہ خود جو ہے اس کے متعلق ولنگ نہ ہو اور اس کے متعلق جو گواہی دینا نہ چاہے تو اس کو کوئی بھی بندہ جو ہے اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس کی السٹریشن دیکھیں گے تو اس کے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ A on his trial before a court of session says that a deposition was improperly taken by A, the magistrate. B cannot be compelled to answer question to this except upon the special order of the superior court۔ کورٹ کے سامنے جو ہے وہ ایک ایکٹ ہوا ہے، اب جب تک کہ اس کی سپیریئر کورٹ اس کو نہیں کہے گی تب تک کہ وہ اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں آ کے وہاں پہ اس کے متعلق جو ہے وہ آنسر دے۔ آرٹیکل 5 ہے، کمیونیکیشن ڈیورنگ میرج ہے۔ اب یہ اسپاؤزز کے درمیان جتنی بھی کمیونیکیشن ہے اس کے متعلق جو ہے اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ اس کے متعلق جو ہے وہ ڈسکلوز کرے یا اس طرح کی کوئی بھی ہے وہ آ کے ان کو کورٹ میں جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ گواہی دے۔ نو پرسن who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made during marriage by any person to whom he is or being married۔ اب دو اسپاؤزز کے درمیان اس طرح کے جو اسپاؤزز ہیں، میاں بیوی ہیں، جو ان کی آپس کی جو کمیونیکیشن ہے اس کو ڈسکلوز نہیں، اس کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کمیونیکیشن کو جو ہے وہ کسی کے سامنے جو ہے ڈسکلوز کریں۔ نار شیل بی پرمیٹڈ ٹو ڈسکلوز اینی سچ کمیونیکیشن، اس طرح کی کمیونیکیشن الاؤ نہیں ہے unless the person who made it، جب تک کہ وہ جس نے یہ کمیونیکیشن کی ہے وہ خود نہ چاہے، or is representative in interest consents except in situation between married person or the proceeding in which one married person prosecuted for any crime committed against the other۔ جب تک کہ ان کے ایک جو ہے اس میں سے کسی نے افینس کمٹ نہیں کیا یا اس کے متعلق وہ جانتا ہے کہ اس نے افینس کمٹ کیا، جب تک کہ وہ ولنگ نہ ہو تب تک اس کو کمپیل جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کورٹ میں آ کے آنسر دے۔ تو یہ آرٹیکل 4 اور 5 تھے۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس طرح سم آفیسز ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کو قانون نے ایگزیمپٹ کیا ہوا ہے کہ ان کو جو ہے کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ کورٹ میں آ کے اس کے متعلق جو ہے وہ ان سے سوالات کیے جائیں یا اس سے متعلق ان سے پوچھ گچھ کی جائے۔ تو یہ تھے، یہ پریویلیج کمیونیکیشن بیسیکلی کہلاتی ہے آرٹیکل 4 سے 15 تک۔ باقی ہم اس کو کل دیکھیں گے، تو کل تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام، تھینک یو۔